بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا کچھ غلطیاں ایسی کرتا ہے جو بار بار دہراتا ہے۔ اب تک اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان پر کتابوں سے تحقیق کر سکے، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، بلکہ علمی کتابی صرف میں ہی ہوں۔ لیکن حالت یہ ہے کہ وہ کتابوں سے تحقیق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ آج کل کے اردو تراجم کو دیکھ کر گزارا کرتے ہیں۔ ایسی غلطیوں کی ایک مثال خیر القرون کی مدت ہے۔ انجینئر صاحب اب تک یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی مدت 300 سال ہے۔ اس پر ہم کلپ بنا چکے ہیں، اور ایک اور مثال آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ انجینئر صاحب نے بارہا اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی کہ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت مبارک شہید ہوئے تھے، حالانکہ یہ بالکل بے حقیقت بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور اس کے لیے بھی ٹوٹنے کا لفظ آتا ہے، یعنی مکمل طور پر شہید نہیں ہوا تھا، اس کا کچھ حصہ ٹوٹا تھا اور شہید ہوا تھا۔ لیکن انجینئر صاحب اب تک یہی رٹ لگا رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 4 دانت مبارک شہید ہوئے۔ 2013 میں مسئلہ نمبر 71B کے اندر تقریباً 55 منٹ پر بھی انہوں نے یہی بات کی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا ہے تو خون مبارک نکلا ہے، 4 دانت مبارک شہید ہوئے۔ اسی طرح مجلس نمبر 3 کے اندر تقریباً 20 منٹ پر سن 2018 میں بھی انہوں نے یہی بات کی۔ نبی علیہ السلام کے صحیح مسلم میں آتا ہے 4 دانت شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔ اب یہاں انجینئر صاحب صحیح مسلم کا حوالہ بھی دے رہے ہیں۔ اسی طرح 2019 میں تفسیر لیکچر نمبر 315 میں تقریباً 19 منٹ پر یہی بات کی ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے بھی 4 دانت شہید ہو گئے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ اور سن 2022 میں قرآن کلاس نمبر 107 کے اندر تقریباً 31 منٹ پر بھی انہوں نے یہی بات کی ہے۔ اور اپنے بارے میں تو اللہ کے نبی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے بھی 4 دانت شہید ہونے ہیں۔ یہ صرف چند ایک نمونے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب تک انجینئر صاحب نے یہی رٹ لگا رکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت مبارک شہید ہوئے، اور بخاری مسلم کا حوالہ بھی انجینئر صاحب نے اس پر دیا ہے۔ اسلام 360 کے اندر صحیح مسلم حدیث نمبر 4642 میں آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا، اور سامنے ثنایا کے ساتھ کا ایک دانت رباعی ٹوٹ گیا تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 4645 میں بھی یہی ترجمہ ہے، اور یہی ترجمہ ہی درست ہے کہ ایک دانت ٹوٹا تھا اور وہ دانت تھا رباعی۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں رباعیتہ، تو رباعیتن یہ واحد کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے ایک رباعی دانت۔ رباعی دانت کل ہیں 4۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نقشہ، بالکل درمیان میں سامنے جو 2 دانت ہوتے ہیں، اوپر بھی اور نیچے بھی، ان کو کہتے ہیں ثنایا۔ تو 2 دانت اوپر ہیں اور 2 دانت نیچے ہیں، یہ ثنایا دانت کل ہو گئے 4۔ اور ثنایا دانتوں کے دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی اوپر بھی نیچے بھی، یہ جو 4 دانت ہیں ان میں سے ہر دانت کو رباعی کہا جاتا ہے۔ تو ان رباعی 4 دانتوں میں سے ایک دانت ٹوٹا تھا اور شہید ہوا تھا۔ ویسے بھی عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایسا بہت مشکل ہے کہ بالکل رباعی دانت چاروں طرف والے وہ شہید ہو اور باقی دانتوں کا کوئی نقصان نہ ہو، ایسا مشکل ہے۔ اس لیے عقلی طور پر بھی درست نہیں، اور حدیث کا جو مفہوم بنتا ہے اس کے مطابق بھی درست نہیں، کیونکہ حدیث میں لفظ آتا ہے رباعیتہ۔ رباعیہ ایک دانت کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے رباعیات۔ عربی لغت کی مشہور کتاب ہے لسان العرب، اس کے اندر لفظ رباعیہ کی تحقیق کی ہے کہ یہ لفظ ہے ثمانیہ کی طرح، رباعیہ۔ تو یہ ان 4 دانتوں میں سے ایک دانت کو کہتے ہیں جو ثنایا کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی جمع ہے رباعیات۔ تو رباعیہ یہ ایک دانت کو کہتے ہیں، چاروں کو رباعیہ نہیں کہتے بلکہ رباعیات کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک شرح ہے فتح المنعم، جو ایک عرب عالم موسیٰ شاہین کی لکھی ہوئی ہے۔
وہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَقُصِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ کا جو لفظ آتا ہے حدیث میں، کہتے ہیں رباعیہ وہ دانت ہے جو ثنیہ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سامنے جو بالکل درمیان میں اوپر نیچے، دو اوپر دو نیچے، یہ جو چار دانت ہیں ان میں سے ہر ایک کو ثنیہ کہتے ہیں۔ تو ثنیہ کے ساتھ جو دانت ملا ہوا ہوتا ہے چاروں طرف، اوپر بھی نیچے بھی، اس کو کہتے ہیں رباعیہ۔ صحیح بخاری کی مشہور شرح ہے ارشاد الساری، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ وہ دانت ہے جو ثنیہ اور ناب کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی بالکل سامنے درمیان میں جو دو دانت اوپر اور دو نیچے ہوتے ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں، اور ثنایا کے ساتھ چاروں طرف جو ایک ایک دانت ملا ہوا ہے ہر دانت کو رباعیہ کہتے ہیں۔ پھر رباعیہ کے ساتھ جو چاروں طرف ایک ایک دانت ملا ہوا ہے ان چاروں دانتوں میں سے ہر ایک کو ناب کہتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی مشہور شرح ہے مرقات المفاتیح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے یہی بات لکھی ہے۔ بہرحال یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہوا۔ البتہ بعض اردو تراجم میں یہ ترجمہ جمع کے ساتھ کیا گیا ہے کہ دانت شہید ہوئے تھے، یا بعض ترجموں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چار دانت شہید ہوئے تھے، وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف جو انجینئر صاحب نے اپنے سامنے رکھی ہوتی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے ابو انس محمد سرور گوہر نے۔ اس نے مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 5849 اور 5850 کے ترجمے میں چار دانت کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، لیکن یہ ترجمہ بالکل غلط ہے، کسی بھی لحاظ سے یہ ترجمہ درست نہیں بنتا۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو آدمی صرف اردو تراجم پر گزارا کرتا ہے وہ کبھی بھی محقق نہیں بن سکتا۔ اس طرح کی غلطیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں کیونکہ اس نے خود تو تحقیق کرنی نہیں ہوتی، جو اس نے ترجمہ دیکھنا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس نے چلنا ہوتا ہے۔ تو انجینئر صاحب کا بھی یہی حال ہے، خود عربی کتابوں کے اندر تو انہوں نے تحقیق نہیں کرنی ہوتی، اردو تراجم کو دیکھ کر گزارا کرتے ہیں۔ اسلام 360 میں صحیح مسلم کے اندر جو اس لفظ کا ترجمہ کیا گیا وہ ترجمہ بالکل درست ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ حدیث نمبر 3464 کے ترجمے میں بھی اس لفظ کا ترجمہ بالکل درست کیا گیا ہے واحد کے ساتھ۔ لیکن اسلام 360 میں ہی صحیح بخاری اور سنن ترمذی کے اندر یہ جو احادیث آتی ہیں جن میں یہ لفظ ہے، وہاں ترجمہ جمع کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ ترجمہ بالکل غلط ہے۔ اس پر انجینئر صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ یہ بات کر سکتا ہے کہ پھر قصور انجینئر صاحب کا تو نہیں، قصور تو ترجمہ کرنے والوں کا ہے، لیکن یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ انجینئر صاحب یا تو یہ کہتے، یہ اپنے بارے میں اعتراف کرتے کہ میں عربی کے اندر مہارت نہیں رکھتا، میں تو صرف اردو تراجم دیکھ کر گزارا کرتا ہوں، پھر ہم انجینئر صاحب کو بے قصور مان لیتے۔ لیکن انجینئر صاحب کا تو دعویٰ ہے کہ 1200 سال میں میرے جیسا بندہ نہیں آیا، اور اسی طرح انجینئر صاحب کا تو دعویٰ ہے کہ ہمیں ترجمے کے اندر علماء کی کوئی ضرورت نہیں، ہم علماء کے محتاج نہیں ہیں، ہم گوگل سے بھی ترجمہ کروا سکتے ہیں۔ جب اس قسم کے دعوے کریں گے پھر تو انجینئر صاحب قصوروار ٹھہریں گے۔ اور دوسری بات کہ انجینئر صاحب اگر یہی بات ہے کہ آپ نے اردو تراجم کو دیکھ کر انہی پر اعتماد کرنا ہے، پھر تو یہ لکیر کا فقیر ہونے والی بات ہو گئی نا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تحقیق نہیں رکھتے، صرف اردو تراجم دیکھ کر گزارا کرتے ہیں، چاہے وہ ترجمہ صحیح ہو چاہے وہ ترجمہ غلط ہو، آپ کو صحیح غلط کی تمیز بھی نہیں ہوتی۔ پھر آپ اپنے پیپرز کا نام ریسرچ پیپرز نہ رکھیں، کیونکہ ریسرچ تو آپ کی ہے ہی نہیں، آپ تو اردو تراجم کو دیکھ کر ان کو نقل کرتے ہیں، آپ ناقل ہیں، اردو تراجم دیکھ کر انہی پر گزارا کرتے ہیں۔ عربی عبارت پر، عربی الفاظ پر تو آپ کو ریسرچ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ لیبل لگانا چھوڑ دیں۔ آخری بات، انجینئر صاحب کئی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ قرآن کریم میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ آتا ہے ماتا یا قتیلا، تو ماتا کا ترجمہ ہم اگر وفات کر دیں یا قتیلا کا ترجمہ شہید کر دیں تو انجینئر صاحب اس پر طنز کرتے ہیں کہ یہ ترجمہ پاکستان والا ہے، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔
افَإِمَّاتَ، اگر یہ پاکستان میں شہید ہو جائیں اور عربی میں مر جائیں، کیونکہ یہ ماتا کا ترجمہ تو پاکستان میں شہید کیا جاتا ہے نا، حالانکہ شہید بھی عربی زبان کا لفظ ہے، وہ انتقال یا وصال شریف کیا جاتا ہے بلکہ. افَإِمَّاتَ أَوْ قُتِلَ، یا شہید ہو جائیں پاکستان میں اور عربی میں قتل کر دیے جائیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا ماتا اور قوتیلا، ان کا ترجمہ شہید کے ساتھ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ غلط ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ شہید خود عربی لفظ ہے. اسی طرح ماتا کا ترجمہ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ کرنا چاہیے، وفات کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وفات بھی عربی کا لفظ ہے، وصال بھی عربی کا لفظ ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر زبان کا اپنا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، اپنا اپنا ایک طرز ہوتا ہے. تو اردو زبان میں ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہاں ترجمہ کیا جائے وفات یا وصال. اور اسی طرح جب قتل کا لفظ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کسی نبی کے لیے یا کسی صحابی کے لیے، تو بہتر ہے وہاں شہید کا لفظ ترجمے میں استعمال کیا جائے. لیکن انجینئر صاحب کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ترجمہ ٹھیک ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ شہید خود عربی لفظ ہے. اگر یہی کہنا مقصود ہوتا تو عربی میں ہی یہ لفظ آ جاتا نا شہید کا. حالانکہ یہ انجینئر صاحب کی زبان کے اسلوب سے ناواقفیت کی دلیل ہے. اگر یہی بات ہے تو پھر انجینئر صاحب آپ جمع کے صیغے کے ساتھ کیوں ترجمہ کرتے ہیں؟ ماتا کا ترجمہ آپ پھر یوں کریں نا، مر جائے. آپ ترجمہ کر رہے ہیں مر جائیں، پھر جمع کے ساتھ بھی آپ ترجمہ نہ کریں، کیونکہ ماتا یہ واحد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ تو نہیں. لیکن یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے. عربی میں واحد کا صیغہ ہی بولا جاتا ہے، لیکن اردو کے اندر تعظیم اور ادب کے طور پر جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ بھی اس اسلوب کو مانتے ہیں، آپ کا ضمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس اسلوب کو ماننا پڑے گا. اس لیے آپ جب بھی یہ ترجمہ کرتے ہیں نا، جیسے خطبہ صدیق میں لفظ آتا ہے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، تو آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے. اب یہ مر چکے جمع کے ساتھ آپ کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ عربی میں ماتا واحد کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زبان کا اپنا اپنا اسلوب ہوتا ہے. اسی طرح اردو کا یہ بھی اسلوب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرنے کا لفظ استعمال کرنا ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. خیر، ہم زیادہ تفصیل نہیں کرتے، کسی اور کلپ میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کریں گے. یہاں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے یہ جو 4 دانتوں کے متعلق بات کی، جہاں بھی بات کی آپ نے سن لی ہے 3-4 جگہوں سے، تو ہر جگہ انہوں نے شہید کا لفظ استعمال کیا کہ 4 دانت شہید ہوئے. ہمارا انجینئر صاحب سے سوال ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شہید عربی کا لفظ ہے. ہمارا سوال یہ ہے، کیا کسی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کے ساتھ شہید کا لفظ ہے؟ اگر لفظ نہیں اور یقیناً نہیں ہے، آپ کسی بھی حدیث میں نہیں دکھا سکتے، تو پھر آپ شہید کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کے اصول کے مطابق یہ تو بات درست نہیں بنتی. اگرچہ ہم تو استعمال کریں گے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہر زبان کا اپنا اپنا اسلوب ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا یہ لفظ استعمال کرنے کا، کیونکہ دانت مبارک کے ساتھ کہیں بھی شہید کا لفظ نہیں ہے. کسی بھی حدیث میں جہاں بھی یہ تذکرہ ہے وہاں کثیرت کا لفظ آتا ہے. تو آپ کس بنیاد پر شہید کا لفظ استعمال کریں؟ اور اگر آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا درست ہے تو پھر علماء نے اگر قوتیلا کے ترجمے میں شہید کا لفظ استعمال کر لیا، ان کا کون سا جرم ہو گیا جو آپ ان پر طنز کر رہے ہیں اور ان پر ہوٹنگ کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ آپ کی دوہری پالیسی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ضمیر بھی گواہی دے رہا ہے کہ اس طرح کا ترجمہ غلط نہیں ہے، لیکن خواہ مخواہ آپ علماء پر طنز کرتے ہیں صرف اپنا رعب اپنے لوگوں پر بٹھانے کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.